learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-मुमिन आयत 73। सुम्मा कीला लहुम, फिर उनसे कहा जाएगा, ऐनमा कुंतुम तुशरिकून, कहाँ है वो जिन्हें तुम शरीक करते थे। ये बात मुशरिकों को रुस्वा करने के लिए की जाएगी कि आज तुम्हारे खुद साख्ता माबूद कहाँ हैं, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते, तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें अजाब से क्यों नहीं छुड़ा लेते। शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म के बारे में सवाल और जवाब इंतहाई दहशतनाक माहौल में होंगे। आज ये सब कुछ इसलिए बताया जा रहा है ताकि इंसान इससे बाज आ जाए। मिन दूनिल्लाही, अल्लाह ताला के सिवा, कौलू, वो कहेंगे, दल्लू अन्ना, वो हमसे खो गए हैं, बल्लम नकुन नदऊ, बल्कि ना थे हम पुकारते, मिन कब्लु शैआ, इससे पहले किसी भी चीज़ को, कज़ालिका युदिल्लुल्लाहुल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को ऐसे ही गुमराह करता है। मुशरिक निदामत से जवाब देंगे कि वो तो हमसे खो गए, बल्कि हम इससे पहले किसी भी चीज़ की इबादत नहीं करते थे, और इसके लिए वो कस्में खाएंगे। वो ये बात इसलिए कहेंगे कि बुतों की इबादत का बातिल होना उन पर वाज़े हो जाएगा, पता चल जाएगा उन्हें कि वो जिनकी इबादत करते रहे, ना वो सुनते थे, ना देखते थे, ना नफ़ा पहुंचा सकते थे, ना ही नुकसान से बचा सकते थे। अल्लाह ताला काफिरों को झुटलाने और इनकार करने की वजह से गुमराह करता है। झुटलाने और इनकार करने से दिल स्याह हो जाते हैं और फिर वो हमेशा के लिए हक़ कबूल करने से महरूम हो जाते हैं। ज़ालिकुम, ये इसलिए, बिमा कुंतुम तफरहूना, बवजह इसके जो तुम खुश हुआ करते थे, फिल अर्दी बिगैरिल हक़ की, ज़मीन में ना हक़, व बिमा कुंतुम तमरहून, और बवजह इसके जो तुम इतराते थे। फरिश्ते अहले जहन्नुम को डांट कर कहेंगे कि ज़मीन में ना हक़ खुश होने ने तुम्हें अजाब की इस मंजिल तक पहुँचा दिया। तुम अपने अलूम के ज़रिए अंबिया की मुखालफत करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मी, फिर जब उनके रसूल उनके पास वाज़े दलाइल लेकर आए तो वो इस पर फूल गए जो कुछ इल्म में से उनके पास था। सूरह अल-मुमिन 83। जैसे कारून काबिल मुज़म्मत खुशी का शिकार हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन, इतराओ मत, यकीनन अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह अल-कसस 76। गुमराही जो है वो कुफ्र और फिस्क पर खुश होने से और इतराने से मज़ीद बढ़ती है। उदखुलू अबवाब जहन्नमा, दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों में, खालिदीन फ़ीहा, तुम इसमें हमेशा रहने वाले हो, फ़बिइसा मस्वल मुतकब्बिरीन, बस तकब्बुर करने वालों का बहुत ही बुरा ठिकाना है। हुक्म दिया जाएगा कि अपने आमाल के मुताबिक जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ। अब इसमें ना तुम मरोगे ना निकलोगे। जहन्नुम ही तकब्बुर करने वालों का ठिकाना है और कितना बुरा मुकाम है। हज़रत हारसा बिन वहब ख़ज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें अहले जन्नत की खबर ना दूँ? वो ऐसे कमज़ोर और गुमनाम लोग हैं कि अगर अल्लाह के भरोसे पर कसम खा बैठें तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी कर दे। और क्या मैं तुम्हें अहले दोज़ख के मुतल्लिक ना बताऊँ? हर अक्खड़ मिजाज, बदखुल्क और मुतकब्बर दोज़खी होता है। सही बुखारी किताबुल अदब। फसबिर, चुनाचे आप सब्र करें, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, यकीनन अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। फ़इम्मा नुरियन्नका, फिर अगर हम आपको दिखाएं, बाज़ल्लज़ी, बाज़ वो चीज़ जो नईदुहुम, हम वादा करते हैं उनसे, औ नतवफ़्फ़यन्नका, या फिर हम आपको वफ़ात ही दे दें, फ़इलैना युरजऊन, फिर भी वो हमारी तरफ ही लौटाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने पर अपनी कौम की तरफ से जो अज़ियतें पहुंचती हैं उन पर सब्र करें, और यकीन रखें कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। वो आपके दीन की नुसरत करेगा और दीन को गलबा अता करेगा, अगरचे मुशरिक कितना ही नापसंद करें। कुफारे मक्का पर अजाब की 3 सूरतें, एक ये कि आपके जीते जी उन पर अजाब आए, जैसा कि जंग बदर, जंग अहज़ाब और फ़तह मक्का के वक़्त काफिरों की रुसवाई हुई। दूसरी सूरत ये कि इस अजाब का कुछ हिसाब की ज़िंदगी के बाद उन पर आए, और इससे मुराद वो जंगें हैं जो अबू बकर सिद्दीक़ और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने की, और इस्लाम का पूरी तरह बोलबाला हुआ और कुफर को रुसवाई नसीब हुई। और तीसरी और हतमी सूरत ये है कि आखिर मरने के बाद आना तो उन्होंने हमारे ही पास है, फिर जब वो हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें उनके अमाल की सज़ा देंगे। फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, और आप अल्लाह ताला को हरगिज़ गाफिल ख्याल न करें उससे जो जालिम कहते हैं। सूरह इब्राहीम 42। काफिरों से इंतकाम का वादा दुनिया में भी पूरा हो सकता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में काफिरों को अजाब में मुब्तला किया गया, या जंग बदर में 70 काफिर मारे गए, मक्का फ़तह हो गया, अरब मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया, और क़यामत वाले दिन पूरा होगा। बहरहाल ये यकीनी बात है कि काफिर अल्लाह की गिरफ्त से भाग कर नहीं जा सकते, आखिरत में उनके लिए सख्त अजाब तैयार है। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका,
اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں بیان کیا ہم نے آپ پر، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں نہیں بیان کیا ہم نے آپ پر۔ انبیاء کے تذکرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے کئی قوموں کی طرف ان کے رسول بھیجے جو انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، لیکن قوم انہیں جھٹلاتی اور اذیتیں دیتی رہی تو وہ صبر کرتے رہے۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے حالات اور واقعات ہم نے آپ کو سنا دیے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی طرف بلایا اور کیسے لوگوں نے جھٹلایا اور پھر کس طرح انہیں تباہ کیا گیا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات آپ کو نہیں سنائے گئے۔ وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، ان یأتی بآیات، کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، فاذا جاء امر اللہ، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا، قضی بالحق، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، وخسر، اور خسارے میں پڑ گئے، ہنالک المبطلون، اس وقت اہل باطل۔ یعنی کوئی نبی بھی اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے خود معجزات لے کر نہیں آیا، اس لیے رسولوں سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرنا ظلم اور تکذیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات کے ذریعے ان کی تائید کی ہے جو ان کی صداقت اور ان کی دعوت پر دلیل ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو رسولوں اور ان کی قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، انبیاء پر ایمان لانے والوں کو نجات ملتی ہے اور جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ رسول معجزات اپنے اختیار سے یا قوموں کے مطالبے سے نہیں، اللہ کے ارادے اور اختیار سے لاتے رہے۔ بعض پیغمبروں کو ابتدا میں معجزے دیے گئے، بعض کو قوموں کے مطالبے پر اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دیے گئے۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے جعل لکم الانعام، تمہارے لیے مویشی بنائے، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کسی کو تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے انعامات اور احسانات کا اظہار فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے جن کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، اور ان میں سے کچھ کے گوشت بھی کھاتے ہو، کچھ کا دودھ پیتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں تمہارے لیے کئی فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچو، علیہا، ان پر، حاجتاً، اپنی حاجت کو، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، وعلیہا، اور ان پر، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر بھی، تحملون، تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فائدے رکھے ہیں، ان کے بالوں اور اون سے نفع اٹھاتے ہیں، ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تم ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت اور ضرورت کو پہنچتے ہو جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی تم ان سے دور دراز ملکوں میں پہنچ سکتے ہو جہاں پہنچنے کی اپنے دلوں میں ضرورت محسوس کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ، پس کون سی اللہ کی نشانیوں کا تنکرون، تم انکار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر نشانیاں دکھاتے ہیں جو کائنات میں بھی ہیں اور اپنی ذات میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں کو شمار کیا تاکہ وہ اللہ کو پہچان لیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کا ذکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اور آیات میں سے کس کس کا تم انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کفر کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل 83۔ یہ آیات اور انعامات تو تقاضا کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، واشد قوۃ، اور زیادہ شدید قوت میں، وآثارا فی الارض، اور آثار میں، زمین میں، فما اغنی عنہم، پس نہ کام آیا انہیں، ما کانوا یکسبون، جو بھی وہ کمائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں سے یہ کہا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں، پچھلی تباہ شدہ قوموں کے انجام کو دیکھیں، قوم عاد، قوم سمود، جن قوموں نے محلات اور باغات بنائے جو مال اور زمین میں آثار کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھیں، جو انہوں نے کمایا ان کے کام کیوں نہیں آیا، ان کی قوت، ان کا مال، ان کے قلعے انہیں کچھ بھی نہ بچا سکا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، فَرِحُوا، تو وہ خوش ہوئے، بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، اس پر جو کچھ علم میں سے ان کے پاس تھا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور انہیں گھیر لیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جب رسول ان کے پاس معجزات لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر مبنی کتاب لے کر آئے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا علم تھا، تو وہ اس پر پھول گئے جو کچھ علم میں سے ان کے پاس موجود تھا۔
یہاں علم سے مراد ان کے خود ساختہ دعوے، توہمات اور ان کے شبہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استہزائیہ انداز میں انہیں علم قرار دیا کیونکہ وہ لوگ توہمات کو علمی دلائل سمجھتے تھے۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں ظاہر کو جانتے ہیں۔ سورہ الروم آیت 7۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اس عذاب نے ان کو پکڑ لیا جس کو وہ جھٹلاتے رہے تھے۔ فلما رأوا، پھر جب انہوں نے دیکھا، بأسنا، ہمارا عذاب، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وکفرنا، اور ہم نے انکار کیا، بما کنا بہ مشرکین، ان کا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ جب جھٹلانے والوں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خود ساختہ معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم نے شریک بنایا، اور ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ فلم یکو، پس نہ تھا، ینفعہم ایمانہم، کہ نفع دیتا ایمان ان کا، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، التی قد خلت فی عبادہ، جو یقیناً اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا ہے، وخسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے۔ عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اس کا طریقہ اور اس کی عادت ہے، یعنی پہلے جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ گزر چکا ہے۔ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا، نہ ہی عذاب سے نجات ملتی ہے۔ جو ایمان نفع دیتا ہے وہ ایمان اختیاری ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری 6506۔ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بندے کی جب تک غرغرہ نہ لگے۔ جامع ترمذی 3537۔ جب عذاب آتا ہے تو کافر خسارے میں رہتے ہیں، جو دائمی اور شدید عذاب ہے، ہمیشہ کی بدبختی ہوگی۔ زجاج رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کافر ہر وقت خسارے میں ہے، لیکن وہ اپنے خسارے کو آنکھوں سے اس وقت دیکھتا ہے جب اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ المؤمن آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔